بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. آج ہے 7 اکتوبر اور منگل کا دن. تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات، واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. پاکستان کی سیاست، صحافت، وکالت، عدالت، معیشت، معاشرت، سب کچھ ایک ہی نقطے کے ارد گرد گھوم رہی ہے کہ 28 نومبر سے پہلے کیا ہوگا، کیونکہ آج پورے 51 دن رہ گئے ہیں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے 3 سال مدت ملازمت پوری ہونے پہ. ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک صاحب کی مدت ملازمت میں توسیع ہو چکی ہے، اور ہماری اطلاع کے مطابق انہیں کہا گیا ہے کہ آپ ٹل فردر آرڈر یعنی تا حکم ثانی اپنے منصب پر فائز رہیں گے، اور ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر بھی اور نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کے طور پہ بھی آپ کام کرتے رہیں گے. اب اگر ایک نوٹیفیکیشن اتنے عرصے پہلے ہو گیا تو پھر دوسرا نوٹیفیکیشن ہونے میں کیا ممانعت ہے اور کیا ہرڈل ہے اور کیا رکاوٹ ہے؟ آخر آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اگر آرمی چیف کا نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے تو یہ ساری کنفیوژن ختم ہو جائے گی، لیکن ابھی تک نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اور ہم جب دیکھتے ہیں کہ فیلڈ میں اور مختلف جو اس وقت پاکستان کی پالیٹکس میں اور عدالت میں، صحافت میں جو نئی صف بندی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو آپ کے سامنے کچھ خبریں امپورٹنٹ رکھوں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ معیشت پاکستان کی بدترین حالت میں ہے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، اور یہ تمام ادارے، ذمہ داران، ملکی اور غیر ملکی تمام کے تمام مالیاتی ادارے، ماہرین معیشت، ماہرین جو تجارت ہیں وہ بھی، اور پرائیویٹ لوگ بھی، صرف سرکاری نہیں، پرائیویٹ لوگ بھی، تاجر طبقہ بھی، سرمایہ دار بھی، سب کے سب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت بدترین حالت میں ہے. ہر اعتبار سے پاکستان زوال کا شکار ہے. تو اس لیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، وہ خواہ چیمبرز آف کامرس کے لوگ ہوں، خواہ وہ ہمارے جو ماہرین معیشت ہیں مختلف، خواہ وہ تھنک ٹینکس ہوں، خواہ وہ پاکستان کے اندر ہیں یا وہ پاکستان سے باہر ہیں، وہ سب کے سب ایک ہی رپورٹ دے رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت انتہائی ڈاماڈول اور انتہائی کمزور بنیادوں پہ ہے. اور اس میں سب سے بڑا جو کردار ہے اس منفی معیشت کا وہ ہمارے ناجائز حکمران ہیں، اور ناجائز حکمرانوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ان کے سہولت کار اور ان کے تحفظ کار ہیں جو ان کو حفاظت دیے ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی ایک ادارہ بنایا تھا SIFC، اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ $100 ارب کی سرمایہ کاری ہوگی، لیکن $100 ارب تو کیا $1 کروڑ کی بھی سرمایہ کاری نہیں ہو سکی. بیرونی سرمایہ کاری، اندرونی سرمایہ کار جو ہیں وہ اپنا سرمایہ لے کے باہر جا رہے ہیں، مڈل ایسٹ، یورپ اور مغربی ملکوں میں. تو یہ تو ہے ایک حقیقت جو ہر بچہ اس وقت جانتا ہے، اور معمولی سے معمولی معیشت کا طالب علم بھی وہ ان چیزوں سے واقف ہے. آگے بڑھتے ہیں. یہ ساری صورتحال سے توجہ ہٹانے کے لیے اب کیا یہ جا رہا ہے کہ ایک خنوع کشتی شروع کر دی گئی ہے کہ آپس میں لڑنا شروع کر دیا جائے، ایسا ماحول بنا دیا جائے کہ آپس میں لڑائی شروع ہو جائے، اور عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف اور دیگر اپوزیشن جماعتیں جو کہ حقیقی اپوزیشن جماعتیں ہیں ان سے توجہ ہٹائی جائے، اور میڈیا میں باقاعدہ سپیس حاصل کی جائے، اور اس کی جگہ پہ اپنی ہی اپوزیشن اور اپنی ہی حکومت کھڑی کر دی جائے. کیونکہ اس وقت جو ہمارے سامنے خبریں آ رہی ہیں وہ بہت ہی کیونکہ کل پچھلے کوئی ایک ہفتے سے 1.5 ہفتے سے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان اس وقت شدید قسم کی میڈیا پہ گولہ باری چل رہی ہے، اور سوشل میڈیا پہ، خاص طور پہ ڈیجیٹل میڈیا پہ، اور پھر الیکٹرانک ٹیلی ویژن چینلز پہ، ٹاک شوز میں بھی یہ سلسلہ چل نکلا ہے. اور اس کا ہم نے اثر دیکھا کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس سے بھی بائیکاٹ کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی مسلسل. کل بھی جو سینٹ کا اجلاس تھا اس میں شیریں رحمان جو پاکستان پیپلز پارٹی کی بہت ہی سینئر سینیٹر ہیں، شیریں رحمان صاحبہ، انہوں نے
کل یہ نقطہ اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ جب تک مریم صاحبہ اور نون لیگ معافی نہیں مانگتی جو انہوں نے ریمارکس دیے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے بارے میں، اس وقت تک کوئی ہم پیپلز پارٹی کوئی کسی قسم کی کارروائی میں حصہ نہیں لے گی، اور وہ واک آؤٹ کر گئے۔ اور دوسری جانب قومی اسمبلی میں کل راجہ پرویز اشرف صاحب جو کہ بہت ہی صلح کار قسم کے آدمی ہیں اور وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں، اسپیکر بھی، انہوں نے کل اعلان کیا اور انہوں نے کہا کہ جی جب تک پیپلز پارٹی سے معافی نہیں مانگی جاتی تب تک ہم آپ سے کوئی کام نہیں آپ کے ساتھ چل سکتے، لہٰذا ہم اجلاس کی کارروائی کا بائیک آؤٹ کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف اور دیگر اپوزیشن جماعتوں نے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ واک آؤٹ کیا اور چلے گئے ایوان سے۔ اس کے بعد پھر قومی اسمبلی کا کورم پورا نہ ہو سکا اور اجلاس 9 اکتوبر تک ملتوی کر دیا گیا، اور اس کے لیے اب کوشش یہ کی جا رہی کل، اب یہ اطلاع اب ذرا سنیے، غور سے سنیے گا کہ ایک طرف کل یہ کہا گیا کہ چونکہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ملائیشیا کے دورے پہ ہیں، وہ واپس آ جائیں تو بات کی جائے گی اور وہ آ کے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے بات کریں گے۔ زرداری صاحب نے کل وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کو طلب کیا، اور محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ کون ہیں؟ وہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے قریبی عزیز تصور کیے جاتے ہیں، تو لہذا انہیں بلایا اور انہیں کراچی بلایا ان سے مشاورت کے لیے۔ دوسری جانب رائے بینڈ سے جاتی عمرہ سے یہ خبر چلوائی گئی کہ نواز شریف صاحب نے مریم صاحبہ کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے، اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ کے معاملے میں اور جو کچھ آپس میں ان کی گولہ باری چل رہی ہے، بیان بازی چل رہی ہے، ایک دوسرے پہ جو کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، وہ اس پہ وہ مریم صاحبہ کے سپورٹ کریں گے، تو یہ خبر چلوائی گئی۔ اب اس خبر کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اصل مسئلہ یہ ہے، اور یہ خبر ہماری اطلاع کے مطابق مریم صاحبہ کی خواہش پہ چلی کہ نواز شریف صاحب کیا سوچ رہے ہیں۔ اب اللہ جانے نواز شریف صاحب نے کیا سوچا اور کیا نہیں، کیونکہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بیرون ملک ہیں، ملائیشیا کے دورے پر تھے، جہاں پہ وہ علامہ اقبال کی شاعری کی انگریزی میں تشریح کر رہے ہیں اور اس کی اپنے انداز میں مخصوص مداریانہ انداز میں اس کی وہ تشریح کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو ان کا ایک ہے عجیب اسٹائل ہے، لیکن انہوں نے جو تشریح کی ہے اس کا بھی انہوں نے کمر توڑ دی ہے، اور اگر علامہ اقبال آج زندہ ہوتے تو یقیناً وہ ان کو کچھ نہ کچھ تو ضرور کہتے، لیکن ان کی روح ضرور تڑپ رہی ہوگی۔ بہرحال یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے مریم صاحبہ کی، اور اب آتے ہیں کیونکہ یہ پرانا وتیرہ ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نون لیگ کا بہت پرانا وتیرہ ہے کہ خواتین پر رقیق حملے کرتے ہیں۔ انہوں نے کبھی کسی خاتون کو معاف نہیں کیا، اور اپنے مخالفین پہ ہمیشہ ان کی یہ کردار کشی کرتے ہیں، اور ایسی کردار کشی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور اس میں بہت ساری، کیونکہ یہ خود بہت زیادہ کرپٹ ہیں، مالیاتی کرپشن ان کے ہر طرح کا الزام ان پہ لگ چکا ہے، لیکن چونکہ سسٹم ایسا ہے کہ اس میں یہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو ابھی بھی خیر یہ تو دوسری جانب چلے جائیں گے۔ بہرحال تو یہ ایک قسم کا چل رہا ہے جی۔ اس کے بعد زرداری صاحب اپنے طور پہ، اور دوسری پیپلز پارٹی جو ہے، یہ بات ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ میں بہت پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ پنجاب میں یہ پیپلز پارٹی کو دیکھ نہیں سکتے۔ یہ پنجاب کہتے ہیں کہ مکمل طور پر ہمارے حوالے کر دیا جائے اور پنجاب میں کوئی بھی نہ آئے، تو تحریک انصاف ان سے یہ پنجاب واپس لے چکی ہے۔ عمران خان صاحب نہ صرف پنجاب لے چکے ہیں بلکہ لاہور لے چکے ہیں، اور یہ سارے کے سارے جعلی فارم 47 پہ بیٹھے ہیں، اور اس لیے عبدالقادر خان مندوخیل جو ہیں ان کے پیپلز پارٹی کے، انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اگر نواز شریف، شہباز شریف، مریم صاحبہ اصلی فارم 47 اور اصلی فارم 45 سامنے لے آئیں تو میں معافی مانگوں گا اور میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ یہ انہوں نے صحیح بات کی ہیں تو سارے، لیکن پیپلز پارٹی کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ پیپلز پارٹی اگر واقعی یہ نورا کشتی نہیں ہے، کیونکہ اس لیے وجہ یہ ہے کہ نورا کشتی اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی آج چاہے تو اگلے 24 گھنٹوں میں یہ سسٹم نہیں رہے گا، نہ پنجاب کی حکومت باقی بچتی ہے، نہ قومی اسمبلی کی حکومت باقی بچتی ہے، یہ نظام ہی نہیں بچتا۔ اور کل پھر اسد کیسر صاحب نے جب یہ احتجاج کر کے جا رہے تھے تو اسد کیسر صاحب نے یہی کہا کہ جناب اگر آپ واک آؤٹ کر رہے ہیں تو یہ نورا کشتی آپ کی نورا واک آؤٹ ہے، لیکن ہم بھی آپ کے ساتھ واک آؤٹ کرتے ہیں، اور ہم آپ کو کہتے ہیں لائیں ابھی تحریک عدم اعتماد
शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ लाएं, स्पीकर के ख़िलाफ़ लाएं, हम उसको सपोर्ट करेंगे और आज ही हुकूमत का तख्ता उलटते हैं और तहरीक अदम लेके आते हैं, लेकिन उसका कोई अभी तक जवाब नहीं दिया। और दूसरी जानिब जो इत्तलाआत आ रही हैं वो ये है जनाब कि ये सारे का सारा जो कुछ चल रहा है इसके पीछे एक और भी कॉन्स्पिरेसी है, और वो है कि नवाज शरीफ साहब और मरीम साहिबा ख़ास तौर पे वो चाहती थी कि जनरल नदीम अंजुम को अमेरिका में सफ़ीर मुकर्रर कर दिया जाए पाकिस्तान का। और ये खबर बहुत पहले भी आई थी कि जनरल नदीम अंजुम को अमेरिका में सफ़ीर मुकर्रर किया जाएगा, DGISI साबिक। और दूसरी जो इत्तला है कि पंजाब में जो जाली फार्म 47 की हुकूमत कायम की, उसमें जनरल आसिम मुनीर साहब के कहने पे जनरल नदीम अंजुम साहब ने ये सारा काम किया और अरेंजमेंट्स किए थे कि मरीम साहबा को वज़ीर आला बनवा दिया जाए। तो लिहाजा नदीम अंजुम पे काफ़ी मेहरबान हैं मरीम साहबा, क्योंकि मरीम साहबा की जो वज़ारत आला है वो ये कहा जाता है कि अगर जनरल नदीम अंजुम बतौर DGISI ये काम ना करते, तो मैनेजमेंट ना करते, तो मरीम साहबा ने वज़ीर आला नहीं बनना था। तो इसलिए वो चाहती हैं कि जनरल नदीम अंजुम को अमेरिका में सफ़ीर मुकर्रर कर दिया जाए। हामिद मीर साहब ने नाम नहीं लिया, लेकिन उसका नाम ले दिया आदिल राजा साहब ने, और उन्होंने कहा कि जनाब नदीम अंजुम का नाम लें आप सीधे और कि जी वो नहीं लगा रहे। तो ये एक तो इशू चल रहा है। दूसरा मैं आपको बता दूँ कि ज़िमनी इलेक्शन होने थे, तो ज़िमनी इलेक्शन में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ में तय हो गया था कि पंजाब में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी और दोनों जमातें मिलकर ये इलेक्शन लड़ेंगी। तो मेरी इत्तला के मुताबिक ये सारी की सारी जो कुछ है जी, ये सिर्फ तवज्जो हटाने की कोशिश है, क्योंकि आने वाले दिनों में ये कुछ बड़ा करने जा रहे हैं इमरान खान साहब के हवाले से, और उसका मैं आपको बता देता हूँ। इसकी हकीकत यही है, इनके दरमियान में कुछ भी नहीं है, ना ही ये जो बात कही जाती है कि हाँ एक और भी आ रही है कि ये शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ हो गए हैं जो नदीम अंजुम साहब की वजह से, कि नदीम अंजुम को मरीम साहबा अमेरिका में सफ़ीर लगवाना चाहती हैं, शहबाज शरीफ साहब नहीं चाहते कि वो लगे, और शहबाज शरीफ साहब को रोक रहे हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, और वो ये चाहते हैं कि वो अमेरिका में सफ़ीर नहीं होना चाहिए। तो ये हैरत अंगेज़ बात है एक, जो कि अब ये तासुर देने की कोशिश की जाती है कि नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरीम साहबा ये दो ग्रुप बन चुके हैं। एक तरफ नवाज शरीफ एंड मरीम है और दूसरे शहबाज शरीफ हैं। तो ये बात अज़ खुद गलत है, क्योंकि इनकी मुलाकात लंदन में भी हुई, इनकी मुलाकात जिनेवा में भी हुई, इनकी मुलाकात कल भी हुई। तो लिहाजा ये कहना कि जनाब और ये टेलीफोन पर राब्ते में है, सब कुछ है, ये बिल्कुल झूठ है कि इनके दरमियान कोई आपस में ख़ानदान में इख्तलाफ है, बिल्कुल नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ में ऊपरी सतह पे किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है। मरीम साहबा ये ज़रूर चाहती हैं कि पीपल्स पार्टी मुझे पंजाब में नज़र ना आए, और पंजाब मेरा है, मेरा पानी, मेरे बिस्तर, मेरी मनियाँ, मेरियाँ पीढ़ियाँ, सब कुछ मेरा, और इसलिए पंजाब में किसी को नहीं आना चाहिए, और तख्ते लाहौर भी मेरा और तख्ते पंजाब भी मेरा। अब इसीलिए वो पंजाबी कार्ड भी खेल रही हैं बार बार, और इसके अलावा तो कुछ और है नहीं। क्योंकि सबसे पहले भी मुझे याद है कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी तो उस वक्त भी ये पहली दफ़ा नारा लगा था। कभी भी पाकिस्तान में पंजाब से पंजाबियत की बुनियाद पे कभी भी सियासी नारा नहीं लगा, लेकिन उस वक्त इन्होंने नारा लगवाया था, जाग पंजाबी जाग, तेरी पग नू लग गया दाग। ये उस वक्त मरहूमा बुशरा रहमान साहब होती थी, उनको वो बहुत इनकी मुतहर्रिक थी, तो उन्होंने फिर एक नज़म भी लिखी थी कि जाग पंजाबी जाग, तेरी पग नू लग गया दाग, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ज़माने में उनके मुकाबले में। लिहाजा ये अब भी पंजाबी कार्ड खेल रहे हैं। अब ये कभी पख्तूनों को बुरा कहते हैं, कभी बलोचियों को बुरा कहते हैं, कभी सिंधियों को बुरा कहते हैं, और ये इनके जो करीब तरीन लोग हैं वो बुरा कहते हैं। और वो जो कहा था एक हमारे जर्नलिस्ट साहब ने कि वो मजाक उड़ाया था सिंधियों का, और सिंधी भाइयों का मजाक उड़ाया, उस पे भी मरीम साहबा ने नाम लेके कहा कि देखें जी पीपल्स पार्टी ने बहुत ज़्यादती की है मेरे बंदे से, और ये नहीं होना चाहिए था।
تو انہوں نے کھل کر کہا. تو ادھر سے شرجیل میمن ہیں، قادر مندوخیل ہیں، ندیم افضل چند ہیں، حسن مرتضیٰ ہیں وہ، اور دوسری جانب پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز کی طرف سے عظمیٰ بخاری ہیں، اور کوئی سیزن آدمی جو ہے سینئر سیاستدان وہ عظمیٰ بخاری اور مریم کے علاوہ کوئی اور اس میدان میں نہیں ہے. اب چونکہ کل یہ خبر بھی اسی لیے چلوائی گئی کہ جناب مریم صاحبہ کافی ڈپریس تھیں کہ جناب کوئی بول ہی نہیں رہا. خواجہ آصف کو بولنا چاہیے، رانا ثناء اللہ صاحب کو بولنا چاہیے، رانا تنویر صاحب کو بولنا چاہیے، ان سب کو بولنا چاہیے پیپلز پارٹی کے خلاف، تو کوئی بول کیوں نہیں رہا. اعظم نذیر تارڑ صاحب کو بولنا چاہیے، تو یہ سارا کچھ کرنا چاہیے. لیکن ظاہر ہے اوپر جو ہے وہ معاملہ کچھ اور ہے، نیچے کچھ اور ہے. تو یہ تو تھیں. اب عمران خان صاحب نے ایک اور کام کیا ہے، وہ بھی اپنا کام بھرپور طریقے سے کر رہے ہیں. اور چونکہ میں کہہ رہا تھا کہ آپ کو یہ سارا کچھ جو کیا گیا یہ کیوں کیا جا رہا ہے، یہ توجہ ہٹانے کے لیے. اور پہلے احمد ولی خان صاحب کا معاملہ آیا، ANP کے ساتھ بھی ان کی انبن شروع ہو چکی ہے، اور وہ بھی میں نہیں سمجھتا کوئی انبن ہے، وہ بھی بالآخر وہ سب کچھ جہاں کی طرح بیٹھ جائے گا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کل توشہ خانہ 2 جو شیطان کی آنت کی طرح پھیلتا جا رہا ہے وہ کیس مکمل ہو چکا ہے، اور آخری گواہ پہ بھی جرح مکمل ہو گئی ہے. 342 کے بیانات کے لیے سوال نامہ دے دیا گیا ہے، اور 342 کا بیان آ جائے گا عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی کی طرف سے. اور اس طریقے سے اسی ہفتے یا پھر اگلے ہفتے کے ابتدا میں 15 اکتوبر سے پہلے عمران خان صاحب کو سزا سنا دی جائے گی توشہ خانہ میں بھی. یہ ان کا پلان ہے. اور اس کے بعد پھر کل ہی ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا پنجاب حکومت کی طرف سے دوبارہ کرنل صاحب کے کہنے پہ کہ اب وہ جو واٹس ایپ ٹرائل چل رہا تھا، ٹیلی فون کال پہ فون ٹرائل، واٹس ایپ کال کا ٹرائل جو چل رہا تھا 9 مئی کا عمران خان صاحب کا، وہ جج صاحب ایک فون ملا کے بیٹھ جاتے تھے کہ جی میں نے ملا لیا ہے، میرے سامنے عمران خان صاحب بیٹھے ہیں، اور وہ جیل میں نہ کوئی سن سکتا تھا، نہ دیکھ سکتا تھا، نہ وکیلوں کو پتہ، نہ کسی اور کو پتہ. تو جج صاحب بڑے خوش ہوتے تھے. تو وہ کل واپس لے لیا نوٹیفیکیشن. اب نیا نوٹیفیکیشن بحال کر دیا گیا کہ اب جیل میں ہی ٹرائل ہوگا، لہٰذا جیل میں انتظام کیا جائے، اور عمران خان صاحب کو دوبارہ سے جیل ٹرائل 9 مئی کا. تو اس لیے یہ ساری سچویشن جو ہے یہ کی گئی ہے. میری اطلاع کے مطابق کل میڈیا کو بھی ایڈوائس تھی کہ اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اختلافات کو زیادہ سے زیادہ ابھاریں آپ، اور اپنے ٹاک شوز میں ذرا گرما گرمی پیدا کریں کہ بہت ہو رہا ہے. اور اسی دوران چپ کر کے ایکسٹینشن کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا، عمران خان صاحب کو سزا سنا دی جائے گی، اور یہ سارا کچھ کر دیا جائے گا. لیکن ہوا یہ ہے کہ کل عمران خان صاحب نے ایک اور بڑا کام کیا، اور انہوں نے بالآخر، انہوں نے تو کافی عرصہ پہلے کہا تھا، تو کل انہوں نے پارٹی کو کہا. کل ان کی ملاقات ہوئی سلمان اکرم راجہ صاحب، بیرسٹر علی ظفر صاحب اور بیرسٹر سیف سے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ آج ہی نوٹیفیکیشن، آج ہی سارا پروسیس کمپلیٹ کروائیں. محمود خان اچکی صاحب لیڈر آف اپوزیشن ہوں گے قومی اسمبلی میں، اور راجہ ناصر عباس سینیٹر، یہ اپوزیشن لیڈر ہوں گے سینٹ میں. تو اس طریقے سے 2 نئے اپوزیشن لیڈر آ گئے ہیں. یہ عہدے خالی ہوئے تھے. عمر ایوب صاحب کی کو سزا سنائی گئی 9 مئی کے فالز فلیگ آپریشن میں، اور شبلی فراز صاحب کو سزا سنائی گئی 9 مئی کے فالز فلیگ آپریشن میں، اور ان کو ڈی سیٹ کر دیا گیا تھا. تو لہٰذا محمود خان اچکی صاحب اور سینٹ راجہ عباس صاحب بطور اپوزیشن لیڈر آ رہے ہیں، اور دمادم مست کلندر کا آغاز ہوا چاہتا ہے. تو فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.